اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارا درس تھا کتاب تعلیم احکام میں واجبات نماز کے بارے میں، اور ہم نے واجبات نماز میں نماز کے واجبات کو بتایا، اور اب اس کی تفصیل اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں. کل کے درس میں ہم نے واجبات نماز کو بتایا تھا، اور آج جو ہے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. واجبات نماز کے احکام، یعنی واجبات نماز کے احکام آج ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کیا تھا اس میں؟ نیت. نمبر 1، نمازی کو از اول تا آخر اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے حکم خدا کی تعمیل کے عنوان سے انجام دے. یعنی کیا کرنا ہے؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. ظہر عصر کی ہے، یا مغرب عشاء کی ہے، یا صبح کی ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نافلہ ہے. نافلہ ہے تو کون سی ہے؟ ظہر کی ہے، عصر کی ہے، صبح کی، مغرب عشاء کی، اور کون سی نماز تہجد ہے. یعنی اسے یہ پتہ ہونا چاہیے شروع سے آخر تک، جب تک نماز تمام ہو اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. نمبر 2، یعنی آخر تک، شروع سے آخر تک وہ اس پر باقی رہے، ثمر باز. ٹھیک. ہاں، اور اسے پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کا مطلب ہے. اور اللہ کی قربت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 2، یعنی اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وغیرہ. نمبر 2، نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات بار بار آ رہی ہے. آپ نے وضو کے مسئلے میں بھی اس کو پڑھا، غسل کے مسئلے میں بھی اس کو پڑھا، تیمم کے مسئلے میں بھی یہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا. تو اب یہ نماز میں بھی بتایا ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. زبان سے کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ جو کھڑے ہیں یہاں پر کیوں کھڑے؟ ویسے کھڑے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سی پڑھ رہے ہیں، کس وقت کی پڑھ رہے ہیں؟ صبح کی ہے، ظہر کی ہے، مغرب عشاء کی ہے، یا مثلا جو ہے وہ نافلہ ہے یا واجب ہے، کون سی ہے؟ یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اب کہہ رہے ہیں نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3، نماز میں ہرگز ریا یعنی دکھاوا کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. مثلا انسان یہ سوچ لے کہ میں یعنی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو دماغ میں یہ ارادہ کرے کہ بھئی تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی بہت اچھے نمازی ہیں یہ، اور یہ کیا کہنے نماز کو بہت سکون سے پڑھتے ہیں اور بہت اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی آدمی ہیں یہ تو بہت بڑھیا مومنات، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خود نمائی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنا دکھانے کا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح، یہ سب
باتیں دماغ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکم خدا کی بجاوری کا قصد ہو. کس کا؟ حکم خدا کی بجاوری کا قصد ہو. ورنہ اگر پوری نماز یا اس کا بعض حصہ غیر خدا کے لیے ہو تو باطل ہے. چاہے پوری نماز یا بعض حصہ اگر کسی اور کے لیے پڑھا ہے کہ دیکھیں گے تو کہیں گے بہت بڑے نمازی ہیں، مومن ہیں، تو ایسا اگر کیا ہے تو نماز باطل ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نماز میں ہرگز ریا اور خود نمائی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکم خدا کی بجاوری کا قصد ہو. ورنہ اگر پوری نماز یا اس کا بعض حصہ غیر خدا کے لیے ہو تو باطل ہے، پھر نماز باطل ہو جائے گی. چاہے پوری نماز آپ کیجئے یا آدھی نماز کیجئے غیر خدا کے لیے، غیر اللہ کے لیے، یا کچھ حصہ کیجئے، نماز باطل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے رکوع سجود تشہد و سلام و قنوت و ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تکبیرۃ احرام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب وہ چیزیں جو آپ کے اوپر جائز تھیں، بہت ساری چیزیں جو جائز تھیں اب وہ حرام ہو گئی آپ کے اوپر. نصرت فاطمہ ذرا مثال دینا. بہت ساری چیزیں جائز تھیں اور اب آپ کے لیے حرام ہو گئی. مثلا نہیں پتا. نہیں پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثلا کھانا پینا جائز تھا نماز کے بیچ میں. جی نماز، وہی تو بتا ہوں. یعنی تکبیرۃ احرام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تکبیر جو نماز میں سب سے پہلے کہی جاتی ہے، یعنی نیت کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے. جی اللہ اکبر. اور اب احرام کیوں، کیا مطلب؟ یعنی اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے جائز تھیں لیکن اب وہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہیں. وہ کیا؟ مثلا کھانا پینا آپ کے لیے جائز تھا، مثلا کھانا پینا آپ کے لیے جائز تھا نہیں تھا؟ نماز سے پہلے جائز تھا، جائز تھا. اب نماز میں آپ نے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا، نماز شروع کر دی، تو کھانا پینا حرام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. ہاں. آپ کے لیے ہنسنا جائز تھا، ہنس نہیں سکتے، اب ہنس نہیں سکتے. رونا جائز تھا، اب رو نہیں سکتے. بولنا جائز تھا، بات کرنی جائز تھی. چلنا پھرنا جائز تھا، اب آپ چل پھر نہیں سکتے اگر واجب نماز ہے تو. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہوتا ہے. یعنی میں نے آپ کو اس لیے وضاحت کی کہ تاکہ آپ اور اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد رہیں. یعنی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے جائز تھیں، اب اس تکبیر کے بعد جو آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر، تو اب آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے جائز تھیں اب حرام ہو گیا. جن میں بہت ساری چیزیں، کھانا آپ کے لیے جائز تھا اب حرام ہو گیا، پینا جائز تھا اب حرام ہو گیا، چلنا جائز تھا واجب نماز پڑھ رہے ہیں اب حرام ہے، ہنسنا جائز تھا اب حرام ہے، رونا جائز تھا اب حرام ہے، تالی بجانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، بجا سکتا ہے انسان، اب حرام ہے. صحیح. ادھر ادھر دیکھنا آپ کے لیے جائز تھا اب حرام ہے. اب صرف آپ قبلہ رخ رہیے گا، صحیح ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. تو اس لیے اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. فیروز فاطمہ، فیروز زیدی، سمجھ میں آ گیا؟ جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ خیر. جی کہہ رہے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کے واجبات. نمبر 1، یعنی تکبیرۃ الاحرام میں کیا چیزیں واجب ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں. تکبیرۃ الاحرام میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں اس کو بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی یہ نہیں کہ تکبیر آپ نے اللہ اکبر کسی بھی طرح کہہ دیا، نہیں، بلکہ صحیح تلفظ کے ساتھ کیا جائے. جیسے اللہ اکبر، ٹھیک، اللہ اکبر، تلفظ صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ نے اللہ اکبر کسی طرح بھی کہہ دیا، صحیح نہیں، بلکہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 2،
اللہ اکبر کہتے وقت بدن میں حرکت نہ ہو. اللہ اکبر کہتے وقت بدن میں حرکت نہ ہو. یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا بدن ہلے نہیں. اللہ اکبر آپ کا بدن ہلے نہیں, حرکت نہ ہو. تیسرے تکبیرۃ الاحرام کو اس طرح کہیں کہ اگر کوئی معنی نہ ہو تو کم از کم خود سن لے. یعنی اتنی آواز سے کہیں کہ اگر کوئی معنی نہ ہو تو کم از کم خود سن لے آدمی. صحیح, یعنی بہت آہستہ سے نہ کہے. معنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شور زیادہ ہو رہا ہے تو شور زیادہ میں ہو سکتا ہے آپ کی آہستہ آواز آپ کو نہ سنائی دے خود کو بھی, یا اور کوئی چیز معنی ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں سن پا رہے, آپ بہرے ہیں آپ کو نہیں سنتا تو کیسے سنیں گے؟ پھر تو آپ مائک میں بھی کہو گے جب بھی نہیں سن پاؤ گے. صحیح, تو سننے میں کوئی چیز مانے یعنی رکاوٹ نہ ہو. ہاں, کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو جس سے کہ آپ نہ سن پاتے ہوں, سن نہ سکتے ہوں. اگر آپ صحیح سلامت ہیں اور کوئی معنی نہیں ہے تو اتنی آواز سے آپ کہیں کہ آپ کم از کم خود تو سن لیں. صحیح, یعنی تکبیر کو تھوڑا آواز سے کہنا چاہیے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام کو اس طرح کہے کہ اگر کوئی معنی نہ ہو تو کم از کم خود سن لے, یعنی بہت آہستہ سے نہ کہے. نمبر 4 تکبیرۃ الاحرام کو بربنائے احتیاط واجب, اس سے پہلے پڑھی جانے والی چیز سے نہ ملائے. یعنی مثلا آپ دعا پڑھ رہے ہیں نماز سے پہلے, یا آیت پڑھ رہے ہیں کوئی نماز سے پہلے, کوئی ذکر کر رہے ہیں نماز سے پہلے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں احتیاط واجب, بربنائے احتیاط واجب. جو چیز آپ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے پڑھ رہے ہیں اس کو اس سے نہ ملائیں, تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. مثلا انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ اکبر, ایسے بالکل نہ کریں, تھوڑا سا فاصلہ اس میں کر لیں. ٹھیک, یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر, یہ تھوڑا فاصلہ کر لیں, کیونکہ نماز سے پہلے مثلا بعض ذکر مستحب ہے. مطلب 1 سیکنڈ نوٹ, تکبیرۃ الاحرام اور نماز میں ہر ایک تکبیر کہتے ہوئے مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے. تکبیرۃ الاحرام ہو یا اور تکبیریں ہو جو نماز میں آپ رکوع سے جانے سے پہلے, سجدے میں جانے سے پہلے, جی جب بھی آپ تکبیریں کہتے ہیں, بہت ساری تکبیریں آپ کہتے ہیں نماز میں, تو کوئی بھی تکبیر ہو مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کب تکبیر کہتے ہوئے مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے. ایسے کیسے؟ اللہ اکبر, یعنی یہاں ہمارے ہاتھ ایسے قبلہ رخ ہوں, اس طریقے سے. ہم آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ, خدا حافظ.